الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان وخاتم
وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم واجب الاحترام حضرات ذی وقار، آج کی یہ نورانی وجدانی اور روحانی محفل پاک بسلسلہ ماہانہ درس قرآن بعنوان وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس مرکزی جامعہ مسجد چوتریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ الرحمہ والی میں انعقاد پذیر ہے۔ میں تلاوت کر رہا تھا، میری تلاوت کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد بلال شاہ امامی دامت برکاتہم العالیہ آستانہ امام علی الحق سرکار سجادہ نشین آپ تشریف لائے، ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر محمد عرفان خان صاحب آپ بھی تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ برادر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یونس صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ حال میں تشریف لے آئیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس ذات والا شان نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ایک ایسے پروگرام میں
بیٹھنے کا شرف عطا کیا ہے کہ جس میں ادب بھی ہے، روحانیت بھی ہے اور جس میں تربیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہم سب کو تا حیات اس سلسلے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ التوبہ پہلے آخری 2 آیات میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا جو رشتہ اپنی امت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ، تحقیق بے شک اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف تمہاری ہی جانوں میں سے ایک رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے۔ گراں یعنی کہ وہ برداشت نہیں کرتے کہ میرا امتی مشکل حالات میں ہو، وہ برداشت نہیں کرتے کہ میری امت پر کوئی برا وقت آئے، وہ برداشت نہیں کرتے کہ میرا امتی کسی وقت میں بھی پریشان ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ وہ نبی جو ہے وہ مومنوں کی نیکیوں کے متعلق انتہائی حریص ہے اور ان کی بخشش کے متعلق انتہائی حریص ہے۔ حریص کس کو کہتے ہیں؟ حرص کس کو کہتے ہیں؟ کہ خواہش کا پیدا ہونا۔ تو جب انسان کے دل میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی تمام تر قوت اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو تمہیں مبارک ہو، میں نے جو اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا کیا ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، جب وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے پھر بھی امتی امتی کہتے ہوئے اس دنیا کو رخصت ہو۔ تو میرے دوستو، آقا علیہ السلام کا رشتہ مومنوں کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ برداشت نہیں کرتے کہ میرا امتی کسی بھی مشکل حالت میں ہو۔ پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی 22واں پارہ سورہ الاحزاب کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات ایسی ہیں کہ خالصتاً، ویسے تو الحمد سے لے کے الناس تک سارا قرآن حضور کی نعت ہے، لیکن یہ آیات خالصتاً حضور علیہ السلام کی نعت ہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ ذرا مل کے بولا کریں، ترجمہ یاد ہو جاتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے اونچی بولیں، اللہ کے وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخر پر ہیں، نبیوں میں سب سے آخر پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کسی اور نے ارشاد نہیں فرمایا، یہ بات کسی اور نے نہیں کہی، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ اس رب نے کہی ہے جس کو ہر شے کا علم ہے، جس کو ہر شے کا علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی طرف ہماری رغبت دلائی۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا صرف ذکر نہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس ٹائم کرو اس ٹائم نہ کرو، فلاں وقت میں کرو فلاں وقت میں نہ کرو۔ فرمایا ذکرن کثیرا، کہ میرا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ یہاں پر علماء ذی وقار تشریف فرما ہیں کہ جب آخر میں تنوین آ جاتی ہے تو یہ کثرت کے معنی دیتی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، لا متناہی چیز، لا متناہی حکم، کہ پھر اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا، کوئی وقت کی قید نہیں رہتی۔ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام بھی اللہ کا ذکر کرو۔ صرف ترجمے تک اکتفا کروں گا، زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہی ہے، وہ سے مراد کون ہے؟ اللہ۔ وہ سے مراد کون ہے؟ توجہ ادھر رکھیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کی چھوڑ دیں۔ ہم حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں، تو جب حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے کی فکر نہیں کرتے بلکہ توجہ سے سنتے ہیں۔ حضور کا ذکر جب بھی سنیں توجہ سے سنیں، اپنے آپ کو، اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی ہے، وہ سے مراد اللہ ہے، وہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں تم پر، درود پڑھتے ہیں تم پر۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف منتقل کریں، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالیں اجالے کی طرف منتقل کریں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جو بھی ظلمتوں میں ہو، جس کے اوپر مشکلات ہوں، جب وہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیم، اللہ تعالیٰ مومنوں پر کیا ہے؟ رحم دل ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے، کون؟ کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، جو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے والے ہوں گے، جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ان کے رب کا تحفہ یہ ہوگا کہ رب ان کو سلام پیش کرے گا، رب ان مومنوں کو سلام پیش کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر حضور کی القابات شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھیجا پھر بنایا، فرمایا بنا کر بھیجا۔ اے محبوب، جب آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، آپ تب بھی شاہد بھی تھے، مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، سراج بھی تھے، منیر بھی تھے، اور مومنوں کے لیے فضل کبیر بھی تھے، مومنوں کے لیے فضل کبیر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مومنوں تمہیں خوشخبری ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہوا ہے، بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صرف آخری آیت رہ گئی ہے، آگے اب اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت بھی فرمائی ہے۔
تربیت بھی فرمائی ہے۔ رب کا کلام آپ جب بھی پڑھیں، جہاں سے بھی پڑھیں، جب حضور علیہ السلام کی جہاں پر تعریف ہوگی، توصیف ہوگی، کچھ احکامات ہوں گے، کسی چیز سے منع کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ساتھ ایک آیت کریمہ ایسی رکھتا ہے کہ جس میں مومنوں کی تربیت ہو۔ فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ محبوب مومنوں کو بھی حکم دے دو کہ کافروں کو اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا، ان کا کہا نہیں ماننا، وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں، اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کرنا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ تعالیٰ تمہیں کارساز کافی ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جتنی بھی آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر سے محفلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے، مجلسوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تیرے نام کی ہیں یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سور گئے، جہاں تیرا ذکر ہو دل نشیں وہیں رحمتوں کا نزول ہے۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، آئیے ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں آج اپنے بزم کے پہلے ثنا خوان جناب برادر محترم محمد رضوان اشرف صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و محبتوں کے پھول نچھاور کریں۔ ماشاءاللہ ہماری اس بزم میں استاد العلماء فخر العلماء استاذی و استاذی محترم علامہ مولانا محمد امجد علی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ہم آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مل کے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سے پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدحت شاہ کی
ہر آن رسد ہے حد ہے مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے مدحت شاہ آپ بھی کہہ لیجئے مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے چشم انسان کہاں ایسی بلندی دیکھی چشم انسان کہاں ایسی بلندی دیکھی جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے اور مدثر بھائی شعر سماعت فرمائیے ایک بے سایہ کی رحمت ہے دو عالم پہ محیط ایک بے سایہ کی رحمت ہے دو عالم پہ محیط ایک امی سے تب و تاب ہرد ہے حد ہے ایک امی سے تب و تاب ہرد ہے حد ہے دست قدرت نے تراشا ہے وہ شاہکار کے جو اپنی تخلیق میں یکتا ہے حد ہے حد ہے اپنی تخلیق میں یکتا ہے حد ہے حد
ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں عربی زبان میں شد جو ہے نا حرف تشدید وہ کسی بھی لفظ کی شدت ظاہر کرتی ہے 2 بار پڑھا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں ذرا شاعر نے کتنا خوبصورتی استعمال کیا حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے حد ہے نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے حد ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے دیکھ کر شان شفاعت کی جھلک ہے حشر کے دن دیکھ کر شان شفاعت کی جھلک ہے حشر کے دن ہر طرف شور ہر طرف شور یہ اٹھا ہے کہ حد ہے ہر طرف شور یہ اٹھا ہے کہ حد ہے مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے حد ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے حد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا ہی خوبصورت کلام جناب ریاض حسین چودھری صاحب کا آپ کی سماعتوں کی نظر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا
یہ بھی جہاں انہی کا، یہ بھی جہاں انہی کا، وہ بھی جہاں انہی کا، یہ بھی جہاں انہی کا، وہ بھی جہاں انہی کا، یہ بھی جہاں انہی کا، وہ بھی جہاں انہی کا، محشر کی دھوپ میں ہے، محشر کی دھوپ میں ہے، ہر سائباں انہی کا، محشر کی دھوپ میں ہے، ہر سائباں انہی کا، حسن و جمال سارا ان کے قدم کا صدقہ، حسن و جمال سارا ان کے قدم کا صدقہ، ہے یہ زمین انہی کی، ہے یہ زمین انہی کی، یہ آسمان انہی کا، ہے یہ زمین انہی کی، یہ آسمان انہی کا، ان کے کرم کی بارش رکتی نہیں کبھی بھی، ان کے کرم کی بارش رکتی نہیں کبھی بھی، رحمت کا ہر سمندر ہے بے قرار انہی کا، رحمت کا ہر سمندر ہے بے قرار انہی کا، محبوب کبریا ہے، محبوب کل جہاں ہے، محبوب کبریا ہے، محبوب کل جہاں ہے، بعد از خدا ہے روشن، بعد از خدا ہے روشن، نام و نشان انہی کا، بعد از خدا ہے روشن، نام و نشان انہی کا، آنکھوں میں رکھ لیا ہے روزے کی جالیوں کو،
آنکھوں میں رکھ لیا ہے روزے کی جالیوں کو، لب پر سجا لیا ہے حرف اذان انہی کا، لب پر سجا لیا ہے حرف اذان انہی کا۔ وہ آخری نبی ہیں کونوں مقام تیرے، وہ آخری نبی ہیں کونوں مقام تیرے، یا رب ریاض بھی ہے، یا رب ریاض بھی ہے، یہ ناتواں انہی کا، یا رب ریاض بھی ہے، یہ ناتواں انہی کا، یہ بھی جہاں انہی کا، وہ بھی جہاں انہی کا، محشر کی دھوپ میں ہے ہر سائباں انہی کا، یہ بھی جہاں انہی کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ برادر محترم جناب محمد رضوان ارشد صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں محبتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ رضوان بھائی کی نعت کے دوران پیر سید فاروق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، جناب پیر سید محسن شاہ صاحب آپ تشریف لائے۔ یہ دونوں حضرات استاذی و استاذی محترم حضور فخر السادات جگر گوشائے حضور فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ ہی ان کے برادر ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر نصیر القادری صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر انشاءاللہ العزیز 9 بجے قبلہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب تشریف لے آئیں گے۔ اب میں اپنی اس بزم کے دوسرے ثناخوان جناب پروفیسر عرفان خان صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و محبتوں کے پھول نچھاور کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مل کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہایت ہی محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی مشکور ہوں مسجد کی انتظامیہ کا، چودھری برادران کا، کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا اور حضور کی نعت کے لیے دعوت دی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی بلاتا ہے کہ آئیں اور حضور کی نعت پڑھیں، اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہے؟ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ جو بزم سجی ہے، محفل سجی ہے، میرے آقا کی سجی ہے، اس لیے یہاں سے بلا شبہ بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ذرا ہوش سے بیٹھنا چاہیے، بہت کچھ کھس جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ بہرحال دل سے دعا گو ہوں اپنے استاد محترم جناب قاری شاہد امین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ اسی مسجد میں یہاں بیٹھ کے ہمیں وہ نعت کے آداب سکھایا کرتے تھے۔ نعت کے حوالے سے ان کی بہت ہی خدمات ہیں۔ اب آپ کو یہ ربیع الاول نور شریف بھی مبارک ہو سب کو۔ میری بزم کے بہت ہی معتبر ثناخان جو ہیں، کہ جو واقعی ثناخان کہلانے کے قابل ہیں، انہوں نے اس مسجد میں حاضری دی۔ اب میری اور رضوان بھائی کی خوش قسمتی دیکھے کہ ہمیں یہ حاضری ربیع الاول میں جو ہے نصیب ہوئی، تو یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ اب اس ربیع الاول میں اللہ نے ہمیں نعمت عظمیٰ سے نوازا، اپنا حبیب عطا کیا۔ تو آئیے اللہ کے ببرکت نام سے ہی شروع کرتے ہیں، شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب عطا کیا۔ تو یہ شکر کے طور پہ ذکر کرنا ہے اور سب نے کرنا ہے۔ جب مجمع میں بیٹھے ہوں اور ذکر کے لیے کہا جائے تو سب کیا کرے۔ پتہ نہیں کوئی ایک ایسا بیٹھا ہو جس کے منہ سے ادا ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا ہوا رہ جائے، کیونکہ اللہ بڑا کریم ہے، جب وہ مجمع پہ کرم ہوتا ہے تو سب پہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے، اور مشکور ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے سادات جو ہے اس بزم میں بیٹھے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اپنی خوش قسمتی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں پڑھنے کی سعادت آتا ہے۔ تو مل کے ہم نے شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ۔ اب اتنے کم نہیں ہم بیٹھے کہ اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے ہم سے۔ پڑھیے، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امانا وال ہو، تیری شان
लहू अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला लहू अल्लाहु जल्ला जलालुहु तेरी शान अम्मा नवालुहु तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु तेरी शान कैसे करूं बयां तेरी शान कैसे करूं बयां अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु तेरी शान अम्मा नवालुहु तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु लहू अल्लाहु जल्ला जलालुहु 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 अब रबीउल अव्वल शरीफ है और उसमें मैंने देखना है कि हुजूर की उम्मती दरूद कैसे पढ़ते हैं। आइए एक मिसरा जो कि मेरे आका ने लिखवाया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, 3 मिसरे लिख लिए, चौथे पे अटक गए। तो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो सो गए इसी कश्मकश में, तो रात को ज़ियारत हो गई, सोते हुए ज़ियारत हो गई, भाग जाग उठे और आका ने फरमाया सादी लिखो सल्लु अलैहि वालेकुम। तो अब इसका विर्द इस तरह करना है कि मेरे आका ने लिखवाया है। तो जब लिखवाया तो उस बाबरकत मुंह से भी अदा हुआ, तो इसकी बड़ी फजीलतें हैं। आइए इसका विर्द भी करते हैं और रबीउल अव्वल शरीफ है, मिल के करेंगे। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व
بلغ الأولى كماله بلغ الأولى بكماله كشف دجى بجماله كشف دجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 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 صلوا عليه وآله. ایک کلام جو ہے مدثر بھائی جب میں آیا تو انہوں نے کہا کیا سنا رہے ہیں؟ میں نے کہا جو آپ فرمائیں گے. تو پھر بات ہوئی کہ جی مظفر وارثی صاحب کا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے، تو مظفر وارثی صاحب کا کلام جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ایک دفعہ ذرا ذوق سے درود پڑھ لیجیے صلی اللہ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے. تو مل کے کہہ دیں میرا پیغمبر شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، اور دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر
وہ آدم و نوح سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ اللہ ہر ایک پیغمبر نخاں ہے اس میں حج میں پیغمبراں ہے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب پروفیسر محمد عرفان خان صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و محبتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرمائے۔